اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، وما هم بمؤمنین، اللہ پاک فرما رہے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو مومنین ہیں، ایمان والوں کو۔ حقیقت میں نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اس چیز کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے زیادہ کر دیا، اللہ پاک نے ان کی مرض کو، بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے جس کو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ چل رہی ہے، درس چل رہا ہے ہمارا الحمدللہ۔ پہلی 5 آیات میں متقین کا ذکر ہوا، تقوی والوں کا، پھر اس کے بعد جو ہے 2 آیات میں کافروں کا جو بالکل انکار کرتے ہیں ان کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہوگا، منکرین کا، کافروں کا، منافقین کا، تینوں طبقات کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمائے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق نہ کرے، اپنے مقاصد کو، مذموم مقاصد کو دل میں رکھ کے کسی چیز کو صرف زبانی کلامی قبول کرے، دل سے اس قبول نہ کرے کسی چیز کو، اسے منافق کہتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ سب سے دردناک عذاب میں منافقین ہوں۔ سورۃ منافقون بھی ہے۔ اسلام میں شروع سے ہی یہ منافقین رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، بعض لوگ آج کل کے منافقین کو براڈ مائنڈ کہتے ہیں، جی ہم تو سب کو جناب، سب کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے۔ دیکھیں، یا دین ہے یا رات ہے، یا حلال ہے یا حرام۔ تیسرا راستہ جو نکالنے کے چکر میں سیکولر رہتے ہیں نا، کہ بڑے بیچارے دھوکے میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی زندگی بھی رہ بڑے بڑے اسکالر بن جاتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ اسلام میں منافقین نے کیا کردار، سب سے پہلے یہاں جو ذکر ہے وہ یہودیوں کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ یہودیوں نے جتنا، یہود کے علماء نے جتنی بڑی منافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کا ذکر قرآن میں کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ تو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جس طرح کے یہ منافق ہیں۔ کیسے انہوں نے لوگ جو اللہ کے نبی پہ اعتماد کر کے کلمہ پڑھتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ اور عالم جو ہوتا ہے وہ پوری امت کا ایک رہبر ہوتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہود کے جو علماء تھے، ان کو سب سے بڑی مرض کیا تھی ان کے دل میں، کیوں یہ اب تک چپکلش چلتی آ رہی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑی تھی، نسب مبارک تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اس طرف سے آیا، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ لڑی تھی۔ اور دوسری یہود کی لڑی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں یہودی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نسب میں سے، ہماری لڑی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہیں لائے؟ اس وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے کہ ہماری طرف سے کیوں نہیں تشریف لائے، اس حسد اور بغض کی وجہ سے یہ تا قیامت اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں دیکھیں ایک بڑے پوائنٹ کی بات، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ بھی، رسول کا ذکر ہی نہیں کیا۔ صاف کہتے ہیں رسول پہ ہم ایمان نہیں لے کے آتے، نبی کو مانتے ہی نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معرفت القرآن میں کہ
دیکھیں یہودی جتنے مرضی بڑے کافر ہیں، لیکن انہوں نے بھی سچ بولا ہے. یہاں پہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ ہم رسول پہ ایمان بھی لے کے آتے ہیں. صاف کہا اللہ پہ لاتے ہیں، آخرت پہ لاتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے. جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے وہ کافی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان لے وہ کافی نہیں ہے. رسول ساتھ ضروری ہے، نہیں لے کے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بھائی یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. منافقین کا ایک کام کیا ہوتا ہے، یہ ان کو دل کا سکون نہیں ہوتا، ادھر کی بات ادھر سن لی، پھر وہاں جا کے ان کو سنا دی، ان کی بات ادھر سنا لی. اسے چغل خور بھی کہتے ہیں سادہ. لیکن چغل خور کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مسلمان پہ بھی ہوتا ہے. منافق کبھی مسلمان نہیں ہوتا صحیح، جسے منافقین کہتا ہے جو اسلام کے وہ ہیں. جو مسلمان میں ہزاروں خامیاں پائی جائیں. اب ایک چیز ہے، یا تو یہ اسلام سے نکل جاتے ہیں جو لوگ نام بدلتے ہیں اس دور میں، یا اسلام بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. یہ منافق ہے. جو بندہ اپنا اسلام سے نکل جائے، دنیا قادیانی ہو کے باہر جاتے ہیں، جرمن جاتے ہیں، کچھ ممالک میں جاتے ہیں، ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اسی تو لکھایا جی نام، اسی مذہب تو بدلے ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اوپر سے بدلنا، اندر سے بدلنا، یہ کیا مطلب؟ اقرار تو کر لیا نا، کول سو کر لیا، میرا نام یہ ہے، میں مسلم نہیں ہوں، قادیانی ہوں. جس نے شرعی طور پر لکھ دیا. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے سائن کر دی ہے، طلاق لکھ دی ہے، جب میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں میں نے لکھ دیا ہے ہوش و آواز میں، تو شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ تو بھائیو دوستو، یہ منافقت جو ہے یہ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس سے انسان دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی. کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ ساری باتوں کا یہ نکلا کہ منافقین شروع سے رہے ہیں اسلام میں، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. منافقین تو ختم ہو گئے ہیں، ان کی چالیں بھی ختم ہو گئی ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام بھی باقی ہے، اسلام کو بیان کرنے والے بھی باقی ہیں اور تا قیامت رہیں گے. یخادعون اللہ. جو بندہ منافقت کرتا ہے تو وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں دے سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنی طرف سے یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو. ما یخدعون الا انفسهم. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کتنے بڑے غلط فہمی میں کا شکار ہے اور کتنے بڑے غلط راستے پہ چلے. فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں اصل میں ایک فساد ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے. نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا انسان کی، وہ انسان بعض اوقات ان پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ رب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، وہ شیطان کی مرضی کی ہوتی. سب سے بڑی چیز جو انسان کے دل کا مرض، وہ خواہش ہے انسان کی، نفس. اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بد نظری ہے. بخاری شریف کی روایت ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پہ جو غیر کو دیکھتا ہے، اور جس کو دیکھا جاتا ہے اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. اور میں لعنت کا کئی دفعہ مفہوم بیان کر چکا ہوں، مفسرین نے لکھا کہ لعنت کا مطلب کیا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اس پہ اللہ کے سارے فرشتوں کی، نبیوں کی، ساری مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نسبت ہو. اس لیے کہتے ہیں عام بندے پہ بھی لعنت نہ بھیجو، کبھی نہ کو بات میں کہہ دو لعنتی او لعنتی، ایسے کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے، لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو بھائیو، یہ دل کا مرض سب سے پہلے شروع ہوتا ہے آنکھ سے، پھر ایک دل کی خیانت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا فی قلوبہم مرض، دل میں مرض ہے، بیماری. دل اگر اس کو جو آنکھ نے دیکھا، دماغ نے سوچا، اگر دل نے اس کو قبول کر لیا تو پھر تو مرض ہے. دل نے کہا نہیں یار اچھا نہیں ہے یار، ٹھیک نہیں یار یہ کام، دل نے قبول نہیں کیا تو وہ باروں بار ہی ختم ہو گیا. تو دل میں غیر کو رکھنا یا دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی محبت رکھنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا مرض ہے. اور دل کا مرض جو ہے نا، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج اس کو دھونا ہی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورۃ تفیفیر پڑھ لینا، دلوں پہ زنگ چڑھ گیا. اللہ پاک فرما رہے ایک گناہ کرے ایک دل پہ دبا لگ جاتا ہے، اگر اس کو برا سمجھے تو اللہ پاک دھو دیتے ہیں، اس کو نہ سمجھے دبے لگتے جاتے ہیں، کالا ہو جاتا ہے تاکہ سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا. فی قلوبہم فزادہم اللہ
جو بندہ برے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ پاک اس کے لیے سارے راستے کھولتے جاؤ، کرتے پھرو جو مرض زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اس مرض کو۔ جو حق کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق کے راستے کھول دیتے ہیں اس کے۔ جو برائی کی طرف چل پڑتا ہے، برائی میں سب سے بڑی برائی بھائی دوستو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو جس نے پالا، پیدا کیا، جس نے ہمارے اندر جان ڈالی، اس سے بے راہ روی اختیار کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے بے راہ روی اختیار کر، اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک سے بے راہ روی اختیار، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے، اگر اس نے اس راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے تو وہ اس کے دل میں اگر مرض ہے تو اس کا ایک علاج توبہ ہے۔ اگر مسلمان کافر ہے تو اسلام قبول کرے اور توبہ کرے، یہ راستہ ہے۔ اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس کو اللہ پاک دردناک فرما رہے ہیں وہ کتنا سخت ہوگا، جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں علیم ہے۔ اس میں اگر ہم نے پہچان کرنی ہو کہ ہم اس وقت مومن ہیں یا نہیں ہیں تو بڑی آسان سی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمائی، کیا کہ اگر انسان برائی کو برائی سمجھے، غلط کام کیا ہے نا، دل میں آ گیا نہیں یار غلط ہے، یار یہ برا ہے، اور صحیح کام کیا دل خوش ہوتا ہے، برے کام پہ دل غمگین ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایمان کی علامات ہیں۔ اور جس کو برائی کر کے خوش ہو رہا ہے، برائی کر کے فخر کر رہا ہے، برائی کر کے لوگوں میں بتاتا پھرتا ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ اسلام سے نکل گیا، یہ لفظوں کا مومن ہے، یہ دعوے کا مسلمان ہے، حقیقت کا مسلمان نہیں ہے کہ جو برائی کرے اور اس کا دل خوش ہو برائی کرنے سے، برائی اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل خوش ہو، یہ کس بات کا مومن، کس سائڈ کا مومن؟ برائی ہو گئی ہے دل غمگین ہو، نہیں یار میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے جرم کیا، میں نے غلط کیا، برائی کو برائی سمجھے اور اچھائی کو اچھائی سمجھے، برائی پہ دل غمگین ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اور اچھائی پہ دل خوش ہو کہ نہیں یار میں نے اللہ کی فضل سے اچھا کام کیا، تو یہ مومن۔ اور جس کو کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکھی میں ہے آئی بیٹھی اٹھ گئی، یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، منافق کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے، گناہ جتنے مرضی کرتا پھرے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے ہر گناہ کو، ہر کام کو، من مانی من چاہی زندگی، بما کانوا یکذبون، جتنے وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں اور اپنے دعوے کرتے ہیں غلط، اس کے سبب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلائے، اور ہمیں ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔